إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر خصوصاً آخری پیغمبر رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضرین جمعہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے توبہ و استغفار اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے ورنہ دنیا میں بسنے والے انسان گنہگار ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں خطا ہو جاتی ہے لیکن انسان جب گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے گناہوں پہ پشیماں ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی ہے قتل و غارت گری کی ہے بدکاری کی ہے ان سے آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان اگر غلطی کر بیٹھا ہے گناہ کر بیٹھا ہے تو یہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ اب میری غلطی کی معافی نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین
ایسے انسان کے گناہ کو معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ پر نادم ہو، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے اور آئندہ مستقبل میں اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم کر لے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ ایسی آیت ہے جو ہمارے اندر ایک طرح سے ہمت پیدا کرتی ہے کہ انسان گناہوں میں لت پت ہے، انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، انسان برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم اللہ سے توبہ کرو گے اس بات کی امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، جو انسان کبھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، بدکاری کیا، قتل و غارت گری کیا، زندگی میں بہت سارے گناہ کر بیٹھا، لیکن اس کے دل میں احساس ہوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور گنہگاروں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اس دھرتی پر جو بھی چلتا ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ کے یہاں پسندیدہ، محبوب اور چہیتا بندہ بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں بہتر بندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا والے معاف نہیں کرتے، جنازوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ولیمہ کی دعوت میں نہیں بلاتے ہیں اگر کوئی کسی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کا ذکر اللہ سے کر دیں، اپنے گناہ پر رو دیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لیں تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، ایسے بندے کو چاہنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، محبت کرتا ہے، اور جو پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، پاک و صاف رہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ دنیا میں اگر لوگ آپ کے بارے میں جان لیں کہ آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ سے نفرت کرنے لگیں، لیکن جب آپ اپنی غلطی کو اپنے رب کے سامنے بیان کر دیں، اپنے گھٹنے کو ٹیک دیں، جبین نیاز کو خم کر دیں اور ناک کو زمین پر رگڑ دیں، یعنی سجدے میں گر جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کو چاہنے لگے گا۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یقیناً جو آدمی توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے اس قدر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی چٹیل میدان میں ہے، سواری پر سوار ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں کوئی رہنے والا نہیں، یکایک اس آدمی کی سواری کھو جاتی ہے، وہ سواری کو تلاشتا ہے، ڈھونڈتا ہے، سواری اس کی نہیں ملتی ہے، لیکن
ایک درخت کے پاس آ کر سوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کی سواری ملتی ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی ساتھ میں بات کرنے والا نہیں، ایسے موقع پر کھوئی ہوئی چیز یعنی سواری مل جائے، آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مارے خوشی کے وہ بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، شدید خوشی کی وجہ سے مارے خوشی کے جملہ الٹا کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ آدمی بارش نہیں ہوتی پریشان رہتا ہے، بال بچوں سے پریشان رہتا ہے، روزی روزگار سے پریشان رہتا ہے کہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا، بہت محنت کر لیا، کہیں نوکری نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن وہی انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نمازوں سے دور ہوتا ہے، سود میں مبتلا ہوتا ہے، رشوت میں مبتلا ہوتا ہے، ناجائز گیم کھیلتا ہے، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ اگر توبہ کرنے، معافی مانگ لے، یقیناً بہت ساری رحمتیں ان کو مل جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ غفار اللہ کی صفت ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا، مال دے کر تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بچوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، اللہ سے مغفرت طلب کر کے تو دیکھو، اللہ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے تو دیکھو، اللہ مال و دولت میں اضافہ کر دے گا، بال بچوں میں اضافہ کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا، باغات سے نواز دے گا، مضبوط بنا دے گا۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے اس کے لیے قیامت کے دن بھی بڑی خوشخبری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو خالص توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کا مطلب یہ ہے جو گناہ آپ کر رہے تھے، جو غلط کام آپ کر رہے تھے، جو نماز آپ چھوڑ رہے تھے، جو آپ ناجائز چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس پہ آپ نادم ہو جائیں کہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی تھی، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، اس گناہ پہ پچھتاوا ہو، اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اس کے قریب بالکل نہ جائیں، یہ عزم اور ارادہ کر لیں۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، کسی انسان سے ہے، تو اس سے معافی تلافی کر لیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا تھا بلا وجہ، بلا سبب ظلم کر کے، کسی کی زمین جائیداد پہ کورٹ کچہری کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، منصب کے ذریعے سے، عہدہ کے ذریعے سے آپ نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ غلط تھے اور یہی نہیں رہنا ہے۔ ایک عدالت ہے جسے آخرت کی عدالت کہا جاتا ہے، وہاں پہ پیشی ہوگی، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ آپ کو احساس ہو گیا تو آپ ایسی صورت میں اس کے پاس جائیں، اس سے جو پیسہ آپ نے لیا ہے واپس کر دیں، اس کو جو مارا ہے اس سے کہیں آپ ان کو بھی مار دیجئے یا معاف کر دیجئے۔ بہرحال کسی بھی حساب سے سامنے والے کو راضی کرا لیں، یہ توبہ نصوحہ ہے، خالص توبہ ہے۔ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم
اَيُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبیوں کو، اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا جو اس پر ایمان لائے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے سے نور ہوگا، ان کے دائنے جانب بھی نور دوڑ رہا ہوگا. کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء، کہیں گے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہمارے لیے نور کو مکمل کر دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. گویا کہ جس آدمی کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ پل صراط کو کراس کر جائے گا، اس کے لیے وہاں اس کے لیے نور مہیا کر دیا جائے گا، آدمی کے لیے جنت عطا کر دی جائے گی. اس دن آدمی کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ملے گی بلکہ عزت اور شرف اسے ملے گا. آج انسان سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں مبتلا ہے لیکن اسے احساس نہیں. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا تو اسے بہت بڑا سمجھتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اے لوگو تم ایسے ایسے کام کرتے ہو، ایسے ایسے گناہ کرتے ہو، بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، یعنی معمولی سمجھتے ہو، حقیق سمجھتے ہو. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم ایسے جرم کو، ایسے کاموں کو نبی کے زمانے میں ہلاک کرنے والوں میں شمار کرتے تھے جس کو تم بال سے بھی زیادہ معمولی سمجھتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفی فقال بیدی ہکذا. رواه بخاری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ، بے شک مومن اپنے گناہ کو ایسے ہی خیال کرتا ہے، جب مومن سے گناہ ہوتا ہے ایسا بے چین ہوتا ہے، ایسا مضطرب ہوتا ہے، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پہ گر جائے گا، پہاڑ کا بوجھ لے کر وہ بیٹھا. اسے سکون نہیں ملتا ہے، اسے اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس کا دل مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. جب تک وہ معافی اللہ سے مانگ نہیں لیتا اسے سکون نہیں ملتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور گنہگار آدمی اپنے گناہ کو ایسے ہی سمجھتا ہے، چوری، ڈاکہ، بدخلقی، شراب نوشی، عہد کو توڑنا، ظلم کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، اسے ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا، اس کے لیے کوئی بہت اہتمام نہیں کیا، یعنی اسے معمولی سمجھ کر گزر جاتا ہے. مومن اس گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور فاجر اور گنہگار آدمی اس گناہ کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ایسے ہٹا دیتا ہے، اسے اگنور کر دیتا ہے. لوگ گناہ کرتے ہیں، اگنور کر دیتا ہے، یہ کوئی بڑا گناہ. گھر میں سب بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، گھر میں سب لوگ گانے سن رہے ہیں، سب اگنور کر رہے ہیں. سب کہتے ہیں ماڈرن ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو اپنی زندگی جینے دو. گھر میں لڑکیاں باریک لباس پہنے ہیں، بغیر دوپٹے کے، بغیر حجاب کے مارکیٹ جا رہی ہیں. ایسی صورت میں اسے اگنور کر دیں، اسے معمولی سمجھتے، کہتے یہ تو فیشن ہے،
یہ تو فیشن ہے، اگنور کر کے ایسے چلے جاتے ہیں، کوئی خاص اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے جب کسی سے غلطی ہوتی تھی، جب کسی سے جرم ہوتا تھا، وہ اس قدر بے چین رہتے تھے، اس قدر پریشان رہتے تھے، جب تک اس غلطی کی سزا جھیل نہیں لیتے تھے اپنے آپ کو سکون سے نہیں بیٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تم پر افسوس ہے، جاؤ چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ پھر وہ چلے گئے، آگے بڑھ گئے، کچھ دور گئے، پھر پلٹ کر آ گئے، پھر کہا اللہ کے نبی طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر دوسری مرتبہ بھی وہی جملہ کہا کہ تم پر افسوس ہے، لوٹ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، مغفرت طلب کر لو۔ پھر یہ گئے، پھر پلٹ کر آئے، چوتھی مرتبہ جب آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے نبی نے کہا فیما اطہرک، میں تم کو کس چیز سے پاک کر دوں؟ بار بار تم آ رہے ہو، کیا بات ہے، کس چیز سے پاک کر دوں؟ انہوں نے کہا من الزنا، اے اللہ کے نبی زنا جیسا جرم مجھ سے ہوا ہے، زنا کا ارتکاب مجھ سے ہوا ہے، میں زنا کا مرتکب ہوں، مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا ابھی جنون، کیا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، زنا کی سزا شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایسا تو نہیں، کچھ دماغ میں گڑبڑی ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کے لیے آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، وہ بھی کوئی گواہ نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کیمرے میں بند نہیں، کوئی نگراں نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، خود آ کر یہ کہنا کہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، زنا سے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، کہیں ان کا دماغی توازن تو نہیں خراب تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اچھے اور نیک آدمی ہیں، دماغ میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، کیا انہوں نے شراب تو نہیں پیا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کر گئے، ان کے منہ کے پاس منہ لے کر گئے سوکھا، کہا اللہ کے نبی شراب نہیں پی۔ بہت آدمی شراب پی لیتے ہیں اور پھر بکنے لگتے، الٹا سیدھا کہنے لگتے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا نکتہا، عربی گرامر میں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی جمع کرے، اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ کیا تم نے واقعتاً بدکاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ کا سر ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پتھروں سے مار مار کر انہیں ختم کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بدنامی ملی ہوں، اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، بڑا نیک کام کیا انہوں نے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، نبی کے پاس آئے کہا میری جان لے لو، گویا کہ وہ توبہ کر کے آئے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا استغفروا لماعز ابن مالک، اے میرے صحابہ ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرو۔ صحابہ کرام نے دعا کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت
امت میں ان کے توبہ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت پر ان کا توبہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک گروہ پر اتنا عظیم توبہ ہے۔ کیوں توبہ عظیم ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ملے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ پھر بھی وہ لا کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی سیکورٹی تھی کیا؟ کوئی پولیس موجود تھی کیا؟ کیا کسی کیمرے میں ان کی اس جرم کو ریکارڈ کیا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کا دل ملامت کر رہا تھا کہ دنیا میں غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا دنیا میں جھیل لو تاکہ آخرت میں اس کا بدلہ بہتر مل جائے۔ اس کے بعد بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غامدیہ خاندان کی ایک خاتون آئی، انہوں نے یہی کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے وہی جملہ ان کے لیے کہا ویحکی، تم پر افسوس ہے، ارجعی، لوٹ جا، فاستغفری اللہ سے مغفرت مانگ لے، وتوبی الیہ، اللہ سے توبہ کر لے۔ اس خاتون نے کہا آپ ہم کو ویسے ہی لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو لوٹایا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ماعز سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس خاتون نے کہا انہی سے تو مجھے حمل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو اس وقت قتل نہیں کروں گا، میں تم کو اس وقت رجم نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔ جب بچہ جنم ہوگی، بچہ پیدا ہو جائے گا، تب میں تمہیں سنسار کروں۔ ایک انصاری صحابی نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی، اور جب بچہ پیدا ہوا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ بچہ اس کو ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی ہم اس کو رجم نہیں کریں گے اس حال میں کہ اس کے دودھ پیچھے بچے کو میں سے چھوڑ دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خاتون خود آئی اور کہا اللہ کے نبی مجھے اب پاک کر دیجئے، بچہ میں نے جنم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے گا تب تجھے سنسار کیا جائے گا۔ جب بچہ دودھ پینے کے چھوڑنے کے لائق ہو گیا اور کھانے پینے کے لائق ہو گیا تو اس بچے کو خاتون اپنے گود میں لے کر آئی اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی اب مجھے تو سنسار کر دیجئے، بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، اب مجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈھا کھودنے کا حکم دیا، سینے کے اوپر تک گڈھا کھودا گیا اور ان کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کیا گیا۔ جب پتھر مار رہے تھے حضرت خالد بن ولید کے اوپر خون کا چھیٹا پڑا تو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا ہے خالد بن ولید یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر کسی ٹیکس وصول کرنے والے نے بھی توبہ کر لیا ہوتا تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا، اب اسے برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ عورت کیوں اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد آئی، پھر اس کے کچھ دن کے بعد بچہ جب کھانے کے لائق ہو گئے تو بھی آئی، کیوں؟ اسے احساس تھا کہ اس سزا کو ہم کو جھیل دینا چاہیے اور اس کی جو سزا ہے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آج ہمارے اندر کیا احساس ہے اللہ سے معافی مانگنے کا؟ بے نمازیوں کی قطار ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں ان کا دل لگتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں آنے میں انہیں شرم ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ آ نہیں پاتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں بھی اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جانب سے ہمارے اوپر مسلط ہے اور اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے جس قوم والے معافی مانگتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا ہے جو معافی مانگتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے اور ہر طرف سے عذاب الہی ہمیں گھیر رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر معافی مانگنے والے نہیں ہیں۔
معافی مانگنے والے چند افراد ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو غلطی ہو گئی, لیکن اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کو خوش کر کے, اس کو راضی کر کے اب دین سے جڑ جائیں, اسلام سے جڑ جائیں, مسجدوں کو آباد کر لیں, اپنے اندر یکتائی پیدا کر لیں, مل جل کر رہیں, ایک طاقت بن کر رہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے نبیوں کا قصہ سناؤں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اے آدم اور حوا, کلا واشربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آدم و حوا, جنت کے اندر تم ہو, کھاؤ پیو, کلا واشربا ولا تقربا هذه الشجرة, لیکن میرا یہ آرڈر ہے, میرا یہ حکم ہے کہ اس درخت کے کنارے نہ جانا. اگر درخت کے کنارے چلے گئے, اس کا پھل کھا لیے تو تم ظالم ہو جاؤ. شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے اندر, کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے تم کو اس درخت کے پھل کو کھانے سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ. اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے نہ بن جاؤ, جبکہ وہ اسی کے اندر تھے. بس ہمیشہ کا لگا کر بس وہ دھوکے میں آ گئے, شیطان کی فریب میں آ گئے. شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. دکان پہ آدمی بیٹھا ہے, کسٹمر ہے, پیسے کے لالچ دے دیا. کوئی خاتون گزر رہی ہے, اس کی خوبصورتی کو دکھلانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹائم پاس کے نام پر گیم کھلوا رہا ہے, ٹائم پاس کے نام پر فلمیں دکھلوا رہا ہے. نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے حربے استعمال کر رہا ہے, اور نوجوان اس میں چلا جاتا ہے, پھسل جاتا ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ورغلایا, گناہ کو مزین کیا کہ پھل کے کھانے سے اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ. جبکہ وہ اسی میں تھے, دھوکے میں آ گئے, درخت کے پھل کو کھا لیا, نعمت چھن گئی, لباس بدن سے اتر گیا, پتوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے. آج تو ایسا لباس خود ہی خرید کر لاتے ہیں جسے اپنا پیر دکھے, ران دکھے, یہ تو خود خرید کر لے کر آتے ہیں. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب لباس چھین لیا گیا تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے, اور ہم خود پیسہ دے کر برانڈ کے نام پر, کیونکہ اس سے اپنا ویلو بڑھ جائے گا, اس کو خرید کر لاتے ہیں, اور ران کا حصہ جو کہ شرمگاہ آتا ہے, ناف سے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ, یہ شرمگاہ آتا ہے, اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ نافرمانی کی تھی؟ نہیں, ایک مرتبہ غلطی ہو گئی, چوک ہو گئی جسے کہا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ چوک ہو گئی, اس درخت کے پھل کو انہوں نے کھا لیا, اللہ تعالیٰ نے نعمت ان سے چھین لی. پھر انہیں احساس ہو گیا. ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے, اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی نبی اپنے گناہ کو خود نہیں معاف کر سکتا, اسے اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا. کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, وترحمنا, اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا, لنكونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. انہیں احساس ہو گیا, رب سے معافی مانگ لیا. ہمیں احساس, یہی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں. آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی, اللہ نے قبول کر لیا. شیطان نے معافی نہیں مانگی, تکبر کیا اور کہا میں بہتر ہوں آدم سے. ہمیشہ کے لیے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آج حالات یہی ہیں, ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں. ایک بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. توبہ اگر غلطی سے ہو جائے, گناہ غلطی سے ہو جائے, تب اللہ معاف کرتا ہے. لیکن جان بوجھ کر کہ ہم گناہ کر لیں گے, ابھی چوری کر لیں گے, ابھی ڈاکہ ڈال لیں گے, ابھی دھوکہ دے کر سامان بیچ دیں گے, بعد میں معافی مانگیں گے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ,
بے شک اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی جو گناہ کرتے ہیں بجہالت، جہالت میں، نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، پھر فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انہیں معاف کر دیتا. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جانکار ہے، اللہ حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ تو کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کر رہا ہوں. اسی طرح سے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے لیے ہم نے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے. گویا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت حلق تک آ جائے، گلے کو آ جائے، پھر کہے کوئی کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، میں اپنی زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ ایسے موقع پر توبہ قبول نہیں کرتا ہے. کیونکہ جب فرعون سمندر کے اندر ڈوب رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا کیونکہ وقت نشچت ہو گیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، حالت غرغرہ میں چلا گیا تھا. اے لہٰذا ہم مہلت نہ دیں، فوراً گناہ سے معافی مانگیں. کبھی غلطی ہو گئی، کبھی چوک ہو گئی، غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، بڑے سے چھوٹے سے، عالم سے جاہل، سب سے ہو جاتا. لیکن غلطی ہو جائے فوراً غلطی سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دے. العالمین جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. العالمین جو مسلمان مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل عطا فرما. العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کلمہ کر کر آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم، والله يعلم ما تصنعون.